بالخصوص مرحومہ کلثوم عبد النصیر اسماعیل اوکیڑا اور تمام حاضرین کے مرحومین کے لیے، شہداء ملت جعفریہ کے لیے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ الصمد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم تابع بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم، ثم الصلاۃ والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد۔ اللہم صل علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، سیما ابن عمہ علی علیہ السلام، وہو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم، وہو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انا اول من یقرأ باب الجنہ، صلوات علی محمد وآل محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، گفتگو مسلسل شبہ جمعہ کی مجالس میں جس موضوع کے ذیل میں ہماری جاری و ساری ہے وہ ہے سفر آخرت، اور آج ہم اپنے 62ویں مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں، اور یقیناً یہ موضوع اب اپنے اختتامی مراحل میں ہے اور آخری مرحلوں میں ہے، کیونکہ جتنے منزلیں اور جتنے مرحلے تھے وہ آپ کی خدمت میں بیان کیے جا چکے۔ ہماری بات قبض روح کے مرحلے سے شروع ہوئی تھی اور ہوتے ہوتے جہنم تک آ گئی۔ سامعین محترم، ماہ رمضان المبارک کی وجہ سے ہماری درمیان میں گفتگو نہیں ہو سکی اور ایک وقفہ درمیان میں حائل ہو گیا، لہذا فقط گزشتہ گفتگو کا خلاصہ کلام آپ کی خدمت میں پیش کر دوں تاکہ اذہان عالیہ اس طرف متوجہ ہو جائیں۔ سامعین محترم، ہماری گفتگو جہنم کے مرحلے پر ختم ہو چکی تھی اور ہم نے جنت کے اوپر گفتگو کرنا شروع کی تھی۔ آپ کی خدمت میں اس بات کو بیان کیا تھا کہ جنت ایک وہ عظیم نعمت کہ جس کا تذکرہ اہل بیت علیہ السلام نے اپنی دعاؤں میں، احادیث میں، روایتوں میں کیا ہے۔ اگر آپ اہل بیت علیہ السلام کی دعائیں جو ہم تک پہنچی ہیں اس کو اٹھا کر دیکھیں تو جہاں آپ کو یہ بات ملے گی کہ پروردگار عالم ہمیں جہنم کی آگ سے نجات دے، وہیں آپ کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی دعا میں یہ بات بھی ضرور ملے گی کہ ہمارا داخلہ جنت میں فرما۔ یہ آپ کو دعا یقیناً کہیں نہ کہیں ملے گی، اور اہل بیت علیہ السلام نے بارہا روایتوں میں، احادیث میں اس کا تذکرہ کیا اور اس بات کی طرف انسان کو متوجہ کیا کہ دیکھو تمہیں بالآخر جنت میں جانا ہے اور تمہارا اختتام جنت پر ہونا چاہیے، یہ انسانوں کو سمجھایا۔ اور دیکھیے ایک حدیث میں نے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے پیش کی تھی، اسی کا سہارا لیتا ہوں
کہ انسان کی قیمت کا پتہ بھی اسی وقت چلے گا کہ اس کی قیمت ہے کیا. روز قیامت انسان کی قیمت کا پتہ چلے گا کہ اس نے کیا حاصل کیا. جیسے ہم باہر بازار میں جاتے ہیں, مارکیٹ میں جاتے ہیں, تو ہم ہر پروڈکٹ کی جو ہے وہ پرائز دیکھتے ہیں کہ اس کی اتنی قیمت ہے, ٹھیک ہے. یا بالفرض مثال کو بدلوں, اگر جو ہے وہ بالفرض کوئی بندہ ہمارے پاس گاڑی لے کر آئے اور کہے کہ یہ بالفرض $10,000 کی گاڑی ہے, تو ہم سامنے سے کہتے ہیں کہ نہیں, یہ 7,000 سے زیادہ کی نہیں ہونی چاہیے. یہ جو ہم کہتے ہیں بدلے میں, یہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی قیمت جانتے ہیں کہ اس سے زیادہ اس کی بنتی نہیں ہے قیمت. تو جس طریقے سے ہم مختلف شعبوں میں مختلف چیزوں کی قیمت لگاتے ہیں, ویسے ہی انسان کی بھی اپنی ایک قیمت ہے. انسان جو ہے وہ کوئی فالتو شے تو ہے نہیں, انسان بے قیمت تو ہے نہیں, پروردگار عالم نے بھیجا ہے, لیکن اس کو قیمت اپنی خود بنانی ہے. تو اب کیسے پتہ چلے کہ اس انسان کی اپنی ویلیو کیا ہے, اس کی قدر کیا ہے, اس کی قیمت کیا ہے؟ پتہ کیسے چلے گا کہ اس کی بولی کتنی لگائی جانی چاہیے, کتنی قیمت ہے اس کی؟ تو اب سامعین محترم, اس کے متعلق امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام محمد وعلی محمد مولا کا ایک قول. اور دیکھیے امیر المومنین کون ہے؟ نہج البلاغہ کے خطیب. یہ مولا سے زیادہ بہتر کون جانتا ہے کہ سمندر کو کوزے میں کیسے بند کیا جاتا ہے. ایک جملہ کیا اور بات تمام, ٹھیک ہے, کہ کیسے قیمت کا پتہ چلے گا. فرمایا قیمت کل امرئ ما یحسن بہ, فرمایا ہر انسان کی قیمت اتنی ہے جتنا وہ احسان کرنا جانتا ہے, بس یہ قیمت ہے. یہ دیکھو عدل نہیں کہا, یہ دیکھیے یہ جملے پر توجہ دیجیے, یہ نہیں کہا کہ عدل کرنا جانتا ہو. عدل تو جو ہے وہ ہر ایک کر لیتا ہے. مولانا صاحب اس نے ہمارے ساتھ ایسا کیا تو ہم نے بھی کر دیا, بنتا تھا ہمارا کرنا, ٹھیک ہے. بعض جگہ شریعت اجازت دے دیتی ہے. یہ نہیں کہا کہ عدل کرنا جانتا ہو, کہا احسان کرنا جانتا ہو, نیکی کرنا جانتا ہو. اگر احسان جتنا کر سکتا ہے بس اس کی قیمت اتنی ہے. یہ دیکھو اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں کتنی بھری ہوئی ہے. تو اب سامعین محترم, یہ جو قیمت ہے انسان کی, یہ روز قیامت پتہ چلے گی, اور انسان خود اپنی قیمت کو جانچے گا, یہ میری قیمت ہے اور یہ میری ویلیو ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں. اب سامعین محترم, اب قیمت جو بھی ہو ہماری, لیکن امیر المومنین کا ایک اور فرمان, مولا نے فرمایا یاد رکھنا اپنے آپ کو جنت سے کم پر مت بیچنا, اس سے کم قیمت پر بکنے کے لیے راضی مت ہو جانا. یہ جنت تمہاری سب سے کم قیمت ہے, اس سے کم میں اپنے آپ کو بیچ مت دینا. تمہاری اتنی حقیر ویلیو نہیں ہے کہ تم کہیں پر بھی اپنے آپ کو پیش کر دو اور اپنے آپ کو بیچ دو اور جنت سے کم پہ راضی ہو جاؤ. اس سے کم پر راضی نہیں ہونا. اب مثال دوں میں آپ کے سامنے ایک, کہ جنت سے کم پر کیسے راضی ہوا جاتا ہے. بالفرض ایک دو مثالیں رکھتا ہوں آپ کے سامنے. بالفرض اسکول میں ایک جو ہے وہ, آپ جانتے ہیں کلاس میں ایک بچہ ایسا ہوتا ہے جو ہے وہ ٹیچرز کا لاڈلا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں نا ہمارے, ایک لاڈلا بچہ ہوتا ہے. اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کلاس میں سب سے آگے بیٹھے گا, ٹھیک ہے, ایک بات. دوسری بات کہ وہ ہر ہوم ورک ٹائم پہ کر کے آئے گا, بالکل کوئی بات چھوڑے گا نہیں. اب جو ہے اس کو ٹیچر بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھو مجھے پتہ نہیں میرے پیٹھ پیچھے کلاس میں کیا ہوتا ہے, کون میرے متعلق کیا بات کرتا ہے, کون کس ٹیچر کے متعلق کیا بولتا ہے, مجھے نہیں پتہ. اگر تم وعدہ کرو کہ تم کلاس کی ساری باتیں مجھ تک پہنچاؤ گے تو میں تمہیں مانیٹر بنا دوں گا. یہ بچہ بک جائے گا, یہ مانیٹر بننے پہ راضی ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اب یہ میں بڑوں کی بات کر رہا ہوں بالفرض, یہ میں کالج کے زمانوں کی بات کر رہا ہوں, صحیح ہے. کہ ہمارے زمانے میں تو ایسا ہوتا تھا کہ بلایا اور کسی چیز کی, کسی عہدے کی لالچ دی کہ ہم مانیٹر بنا دیں گے. اب وہ بچہ کیا کرے گا؟ اس کی چگلی, ادھر کی بات ادھر, ادھر کی بات ادھر, 2-4 مسالے لگائے گا اور یہ باتیں پیش کرتا رہے گا, ٹھیک ہے. یہ کیا ہوگا؟ فساد برپا ہوگا, ٹھیک ہے. اس کے سامنے والے کا نقصان ہوگا. کم قیمت پر راضی ہو گیا. اسی طریقے سے ایک اور مثال, فلاں بندہ دوسری کمپنی میں کام کرتا ہے, آپ اس کے کمپیٹیٹر, آپ نے کہا کہ صرف بتا دو یہ بندہ سامان لاتا کہاں سے, مال کہاں سے آتا ہے, اس کا کتنے میں پڑتا ہے, کتنے میں جو ہے وہ آتا ہے. اگر یہ تم بتا دو 2,000 دے رہے ہیں نا, 2,500 میں میرے پاس آ جانا کل سے, ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہو گیا؟ 500 اوپر میں بک گیا. امیر المومنین کا جنت سے کم پر بکنے پہ راضی مت ہونا. اگر تم جو کام کرنے جا رہے ہو نا, تم دیکھو اس عمل پر تمہیں جنت مل سکتی ہے اور پروردگار عالم تمہیں جنت دے دے گا, راضی ہو جاؤ, کر لو وہ کام, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر تم دیکھو کہ جنت نہیں ملنے والی تو جنت سے کم قیمت پر تمہیں راضی ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو سامعین محترم, امیر المومنین نے بیان فرمایا تمہاری سب سے ادنا قیمت کیا ہے؟ جنت ہے. یہ جنت تمہیں ملنی چاہیے, بالآخر اختتام تمہارا جنت پر ہونا چاہیے. یہ تمہیں حاصل کرنا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. اب دیکھیے میں نے کہا ادنا قیمت ہے, اعلیٰ قیمت میں نے نہیں کہا, ٹھیک ہے. یہ تو سب سے کم قیمت ہے کہ جنت میں ہم چلے جائیں. اس کے بعد پھر جنت میں مختلف درجے ہوں گے, اس اعتبار سے قیمت بڑھتی رہے گی انسان کی. لیکن جو ہے وہ سب سے اعلیٰ جو قیمت ہے وہ کیا ہے؟ رضا پروردگار عالم. پروردگار عالم راضی ہے, وہ جو ہے وہ جس حال میں رکھے ہمیں, یہ سب سے اعلیٰ اور سب سے بہترین قیمت یہ ہے. ایک دفعہ صلوات دیا کریں مل کر آواز سے بلند, صلی علی محمد وعلی محمد. تو اب سامعین محترم, یہ انسان کو سوچنا چاہیے اور انسان غور کرے کہ وہ اپنی زندگی میں ایسی کیا چیزیں کرے. انشاءاللہ اختتام میں بیان کروں گا کہ وہ کیا کرے
کہ جنت تک تو جو ہے وہ آسانی سے جو ہے وہ رسائی ہو جائے اور آسانی سے پہنچ جائے وہ. ٹھیک ہے. اب سامعین محترم دیکھیے, جنت یہ ایک ایسی نعمت کہ اس کے اندر ایک دفعہ جو چلا گیا, کیا وہ باہر آ سکتے واپس باہر آنے کا اختیار ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے, اگر باہر آنے کا اختیار دے بھی دیا جائے تب بھی کوئی باہر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, یہ بلا وجہ نہیں کہہ رہا ہوں. جب وہاں سے جائے گا نا دنیا سے کوچ کر کے, یہ عالم برزخ درمیان میں رکھا گیا. یہ علماء سے پوچھا گیا عالم برزخ کیوں رکھا گیا؟ کئی وجہ ہے, ڈھیر وجہ ہے, بتائیے. اس میں سے ایک وجہ کہا کہ جو نیک انسان ہے نا وہ سیدھا جنت میں نہ جائے, پہلے عالم برزخ والی جنت میں جائے, اس کے بعد وہاں جائے. کہا کیوں؟ کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جنت کی خوشبو, قیامت والی جنت کی خوشبو سونگھ کر مر نہ جائے. پہلے اس کو عادی بناؤ, عالم برزخ میں جنت کی فضاؤں میں رکھو اس کو, پہلے عادی تو ہو جائے, یہاں کے جو ہے وہ فضا سے مانوس تو ہو جائے, اس کے بعد وہاں پر جائے. ٹھیک ہے, تو وہ جنت میں نعمتیں اور جو ہے وہ چیزیں ایسی ہوں گی کہ انسان وہاں سے باہر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, چاہے انسان کو آپشن دے بھی دیا جائے. ایک روایت بیان کرتا ہوں, رسول اللہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا, یا رسول اللہ, میں اب تو اسلام لے کر آیا ہوں اور مسلمان ہو گیا ہوں, لیکن میں جب جاہلیت کی دور میں تھا تو میرا شمار انہی لوگوں میں تھا جو بیٹیوں سے نفرت کیا کرتے تھے, زندہ دفن کر دیا کرتے تھے بیٹیوں کو, میں انہی لوگوں میں تھا. یا رسول اللہ, میں آپ کے سامنے گناہ کا اقرار کرنا چاہتا ہوں. رسول اللہ نے کہا, کہو کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ, جب جاہلیت کا دور تھا تو میں کسی سفر پر گیا تھا, پرانا زمانہ, سفر سے کافی عرصے بعد انسان واپس آیا کرتا تھا. کہا جب میں واپس آیا تو میں نے دیکھا میرے صحن میں ایک 5 سال کی بچی کھیل رہی ہے. تو میں نے اپنے فوراً زوجہ سے پوچھا, یہ کس کی بچی ہے؟ کہا یہ آپ ہی کی بچی ہے, آپ سفر سے اتنے عرصے بعد آئے. جب یہ پیدا ہوئی تھی تو میں نے دایا کے حوالے کر دیا تھا, جس نے اس کی پیدائش کی تھی اس کے حوالے کر دیا تھا. کہا کیوں؟ کہا وجہ یہ ہے کہ اس وقت آپ کا دل بیٹیوں کے متعلق بہت سخت تھا, مجھے خوف تھا کہیں آپ اسے مار نہ دے, اس وجہ سے میں نے دایا کے حوالے کر دیا تاکہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچے. اب چونکہ 5 سال گزر چکے ہیں تو میرا خیال یہ کہ آپ کے دل میں رحم آ گیا ہوگا اور آپ جو ہے وہ اسے نقصان نہیں پہنچائیں گے. کہتا ہے یا رسول اللہ, میں رات بھر پیچ و تاب کھاتا رہا کہ یہ ہماری جو ہے وہ توہین والی اور تذلیل والی بات ہے کہ ہمارے گھر میں بیٹی ہو. کہا یا رسول اللہ, جیسے ہی اگلی صبح ہوئی میں نے بیٹی کو کہا کہ میرے ساتھ چلو, میں تمہیں گھمانے لے جاتا ہوں. کہا میں جنگل کی طرف لے کر گیا. کہا کہ وہ بیٹھی رہی برابر میں, اور کہا میں اس کے سامنے گڑھا کھودتا رہا, مکمل گڑھا کھودا میں نے. کہا یا رسول اللہ, کمال کی بات یہ کہ جب میں گڑھا کھود رہا تھا اور میرے ماتھے سے پسینہ بہ رہا تھا, وہی بیٹی اپنے ہاتھوں سے پسینہ صاف کر رہی تھی اور پسینے کو پوچھ رہی تھی. کہا یا رسول اللہ, جب گڑھا کھود گیا تو میں نے اس بیٹی کو اس گڑھے میں ڈالا اور اوپر سے مٹی ڈالنے لگا. کہا وہ میری بیٹی چیخ چیخ کر کہنے لگی, بابا میں مر جاؤں گی. کہا لیکن مجھے رحم نہیں آیا اور میں نے دفنا دیا. روایت کے جملے, رسول اللہ رونے لگے اور رسول اللہ نے کافی دیر توقف اختیار کیا, اور توقف اختیار کرنے کے بعد رسول اللہ نے کہا کہ اگر تو اسلام نہ لاتا نا تو پروردگار عالم تجھے کبھی معاف نہیں کرتا, لیکن چونکہ قرآن نے کہا ہے کہ اگر تم توبہ کرنا چاہو تو رسول کے دروازے پر آؤ, اور تو میرے پاس آیا ہے توبہ کرنے کے لیے اور تو معافی مانگنے آیا ہے, بتا آپ چاہتا کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ, پہلے تو معافی چاہتا ہوں, وہ معاف کر دے. کب؟ کہا دوسری بات یہ چاہتا ہوں کہ وہ بیٹی مجھے واپس مل جائے اور میں اس کی تربیت کر سکوں. رسول اللہ کا پتہ ہے دفنایا کہاں تھا؟ کہا جی یا رسول اللہ یاد ہے. کہا چلو میرے ساتھ. آیا رسول اللہ کو لے کر اس جگہ پر, رسول اللہ نے وہاں پر آ کر کھڑے ہوئے اور رسول اللہ نے آ کر زیر لب کچھ پڑھا. جیسے ہی پڑھنے لگے تو وہ قبر کی مٹی ہلنے لگی اور کچھ دیر بعد شگاف ہوئی اور وہ بیٹی جو ہے وہ زندہ کھڑی ہو گئی. جیسے ہوئی تو رسول اللہ نے کہا کہ یہ تیرے ماں باپ ہیں, یہ جاہلیت کے دور میں بے رحم ہوا کرتے تھے, لیکن اب مسلمان ہو چکے ہیں اور اب چاہتے ہیں کہ یہ تیری تربیت کریں. اور جانتے ہیں اس بچی نے کیا جواب دیا؟ لا حاجت لی فیہما, مجھے اب میرے دونوں ماں باپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وجدت اللہ خیرا منہما, میں نے اپنے خدا کو ان دونوں سے بہت زیادہ مہربان پایا ہے. میرے مالک نے مجھے جو جنت میں مقام عطا کیا, آپ کی حضور بہن کی اس لیے جو ہے وہ یہ عرض کر رہا ہوں, جو مجھے پروردگار عالم نے جنت میں مقام دے دیا ہے اور جو پروردگار عالم نے مجھے عطا کیا ہے, اب اس کے بعد مجھے کچھ نہیں چاہیے. اگر آپشن بھی مل جائے نا باہر آ جاؤ جنت سے, تب بھی وہ مقام ایسا ہے کہ وہ چھوڑ کر نہیں آئے گا, حتیٰ کہ ماں باپ بلاتے رہ جائیں تب بھی انسان باہر وہاں سے نہیں آتا. تو یہ جنت ایک ایسی جگہ. اب سامعین محترم, میں اپنے پچھلے جو ہے وہ مرحلے سے مربوط ہو جاؤں کہ جب انسانوں کو جہنم سے نکالا جا رہا ہوگا اور جنت کی طرف لایا جا رہا ہوگا. تو دیکھیے میں نے پہلے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ یہ پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ بہت مشکل ہے کہ ایک مومن, ایک صاحب ایمان جہنم میں چلا جائے, بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ نہیں کہا کہ ناممکن ہے, جا سکتا ہے لیکن بہت مشکل ہے. اس کی وجہ یہ کہ کوشش یہ ہے پروردگار عالم کی کہ انسان جو مومن ہے وہ اسی دنیا میں پاک ہو کر جائے. ٹھیک ہے, کچھ اس پر بلائیں آئیں گی, مصیبت آئیں گی, بیمار ہو جائے گا, نقصان ہو جائے گا, ٹھیک ہے, کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے تاکہ یہ دنیا سے پاک ہو جائے.
نہیں ہوتا تو پھر قبر میں جو ہے وہ حساب و کتاب، قبر میں جو ہے وہ مرحلہ نہیں ہوتا تو پھر برزخ میں، برزخ میں نہیں ہوتا تو قیامت کے میدان میں، وہاں پر ذلیل و رسوا کیا جائے گا، اعمال کے وقت پل صراط پر، میزان پر کسی نہ کسی طریقے سے اس کو کلیئر کر دیا جائے. لیکن اب بھی نہ ہوا تو پھر جو ہے وہ روایت کے جملے جہنم کے پہلے طبقے میں تو رکھا جائے گا اور پھر وہاں سے باہر نکالا جائے گا. ٹھیک ہے. اب جو افراد بالفرض پہلے طبقے سے جب باہر نکالا جا رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے صحیح سالم تو آئیں گے نہیں، زخمی حالت میں آئیں گے. اب جب جنت کے پاس پہنچے تو یاد رکھیے گا جنت میں کوئی جسمانی مریض بھی نہیں جا سکتا، روحانی مریض بھی نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے. جسمانی مریض یعنی اس کے جسم پر کوئی عیب ہو، ٹھیک ہے، کوئی زخم ہو، وہ بھی نہیں جا سکتا. روحانی مریض یعنی جو ہے وہ بالفرض دل میں روح میں بیماری ہے، حسد کی، چغل خوری کی، غیبت کی، یہ جو ہے وہ بیماریاں نہیں ہونی چاہیے جس وقت انسان جنت پہ جائے. تو جیسے ہی دروازے پر پہنچیں گے یہ مومنین تو پروردگار عالم کہے گا یہ جو دو بہتے ہوئے چشمے دیکھ رہے ہو اس میں جا کر غسل کر کے آؤ. ایک چشمے میں جب ایسے ہی انسان داخل ہوگا تو اس کا جسم پاک ہوگا اور جسم پہ جتنی بیماریاں ہیں وہ سب جو ہے وہ دور ہو جائیں گی، اور ایک چشمہ جو ہے وہ روحانی بیماریوں کو دور کرے گا. اس کے بعد جو ہے وہ اب یہاں پر کہا جائے گا کہ اب جو ہے وہ تمہیں جنت میں داخل ہونا ہے. کتنے دروازے جنت کے؟ 8. جہنم کے 7 دروازے، جنت کے 8 دروازے. ٹھیک ہے. اسی لیے جو ہے وہ جملہ کہا جاتا ہے کہ پروردگار عالم کے لیے ہے وہ ذات کہ جس کی رحمت اس کے غضب سے آگے. ٹھیک ہے. یعنی اس کی رحمت پہلے آتی ہے. جہنم کے 7 بنائے لیکن جنت کا ایک دروازہ زیادہ ہی رکھا کہ اس کی رحمت زیادہ ہے. 8 دروازے پروردگار عالم نے بنائے. یہ 8 دروازے اس کے نام کیا ہے؟ کوئی بتا سکتے؟ بتائے تھے میں نے. باب الرحمہ رحمت کا دروازہ، باب الصغیر. اچھا کچھ دروازوں کے نام ایسے ہوں گے جو آپ کو ائمہ معصومین علیہ السلام کے حرم میں بھی ملیں گے. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ بھی جنت ہی ہے. باب الرحمہ، باب الصغیر، باب الشکر، باب البلا یعنی جس نے مصیبت پر شکر ادا کیا اور صبر کیا وہ اس دروازے سے آئے گا. باب المعروف، باب المجاہدین. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ایک دروازے کا نام ہے باب الریان، باب العدم. یہ دروازوں کے نام ہے. ریان یعنی سیراب کرنے والا دروازہ. وہ افراد اس دروازے سے جائیں گے جو روزے دار ہوں گے. ٹھیک ہے. کیونکہ انہوں نے دنیا میں اپنی پیاس پر قابو کیا تو اب پروردگار عالم یہ اجر عطا کرے گا کہ اس دروازے سے سیراب کرتے ہوئے انہیں گزارو. ٹھیک ہے. اچھا مختلف نام بھی ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کے نظروں سے کوئی ایسی روایت گزرے جس میں ان دروازوں کے علاوہ نام گزرے تو یاد رکھیے گا ایک دروازے کے اور بھی نام ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی لیے 7ویں امام نے بیان فرمایا کہ اب جو ہے وہ روایت سنیے مولا کی. ایک دروازے کا نام باب علی ہوگا. ٹھیک ہے. علی کا دروازہ. رسول اللہ نے بیان فرمایا ایک دروازے کا نام باب الحسین ہوگا، حسین کا دروازہ. ٹھیک ہے. اس سے فقط اور فقط امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے، وہ جن کے دلوں میں ذرہ برابر بھی امام حسین علیہ السلام کے متعلق جو ہے وہ بغض نہیں ہوگا وہ یہاں سے جائے گا. اسی طریقے سے مختلف نام ہو سکتے ہیں. تو یہ نام ہے کہ جو روایت میں بیان کیے گئے جنت کے حوالے سے. اب جب مومنین آ کر کھڑے ہوں گے اب کہا جائے گا جو ہے وہ داخل ہوئی ہے. تو اب کیا ہر ایک کو داخل ہونے دے دیا جائے گا جنت میں؟ جتنے پہنچ گئے جنت کے دروازے پر سب جائیں اندر؟ پھر دیکھیے وہ جو کافر، منافق، مشرک، ظالم ان کو تو بند کر دیا، جہنم پہ کیلیں لگا دی، آپ کی خدمت میں بیان کر دیا. اب وہ نہیں آ سکتے باہر. جتنے مومن باہر آنے تھے وہ آ گئے، جتنے باہر نکلنے تھے وہ سب نکل کر آ گئے. اب سب جنت کے دروازے پر جمع ہیں. جنت کے ایک ایک دروازے کے میں نے متعلق آپ کے درمیان بیان کیا تھا کہ ایک ایک دروازے کے درمیان بعض روایتوں کے مطابق 40 سال کا فاصلہ. اتنے جو ہے وہ طویل اور وسیع اور عریض دروازے. ٹھیک ہے. اب یہاں سے جو ہے وہ جانا ہے لیکن یاد رکھیے گا ہر کسی کو جانے نہیں دیا جائے گا. یہاں پر بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو حقوق العباد کی وجہ سے روک لیے جائیں گے. یہاں پر بھی رکیں گے لوگ. ٹھیک ہے. کئی سال جنت کے دروازے پر کھڑے رہتے ہوئے جو ہے وہ گزر جائیں گے. اب میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. غالباً اس روایت کی طرف اشارہ کیا تھا میں نے، خلاصہ بیان کرتا ہوں خالی. رسول اللہ نماز پڑھ کر مڑے جماعت کی اور کہا تم میں سے بنی نجار کا کوئی بیٹھا ہوا ہے یہاں پر؟ کوئی بنی نجار کے قبیلے کا فرد ہے؟ تو ایک شخص کھڑا ہوا، یا رسول اللہ میں ہوں. کہا تمہارا فلاں بندہ ہمارے ساتھ جنگ میں شہید ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. شہید کا مقام کتنا بلند ہوتا ہے، لیکن پروردگار عالم اسے جنت میں داخلے کی اجازت نہیں دیتا. کہا یا رسول اللہ کیوں؟ کہا 3 درہم اس کی گردن پر قرضہ باقی ہے، پہلے وہ قرضہ اتارے اس کے بعد جو ہے وہ جنت میں جا سکے گا. ٹھیک ہے. تو شہید ہے، رسول اللہ کے ساتھ شہید ہوا لیکن چونکہ قرضہ رہ گیا تو جانے نہیں دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے میں آپ کو بیان کروں ایک اور پیغمبر اکرم کی روایت. عجیب روایت ہے لیکن سنیے کہ جب، اور توجہ سے سنیے، کہ جب ایک امیر مومن اور غریب مومن جنت کے دروازے پر ساتھ پہنچیں گے اور جنت میں جانا چاہیں گے دروازے پر، تو غریب مومن کو کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ، اور امیر مومن جو ہوگا اس کو کہا جائے گا کھڑے ہو جاؤ ادھر ہی. ٹھیک ہے. اور سالوں تک کھڑا رکھ دیا جائے گا اسے. آپ انتظام دیکھ رہے ہیں پروردگار عالم کا. یہ امیر جو ہے وہ جب دنیا میں موجود تھا تو اپنے آفس میں بیٹھتے ہوئے غریب لوگوں کو باہر بٹھاتا تھا، انتظار کرو بھی، کھڑا رکھو بھی تھوڑی دیر. انتظام دیکھ رہے ہیں آپ پروردگار عالم کا. غریب کو کہہ دیا جاؤ، امیر کو کہہ دیا کھڑے رہو. وہ جو امیر مومن دوبارہ جب جنت میں آئے گا نا واپس تو اس کی غریب مومن سے ملاقات ہوگی. روایت بیان کر رہا ہوں یہاں میں آپ کے سامنے. جب ملاقات ہوگی اس سے تو فوراً جو ہے وہ غریب مومن پلٹ کر کہے گا کہاں رہ گئے تھے تم؟
ہم دونوں ساتھ دروازے پر پہنچے تھے اور ساتھ داخل ہونے والے تھے. تمہیں روک لیا اور میرے دل میں خوف ہوا کہ کہیں تمہیں پروردگار عالم جہنم میں نہ پھینک دے. کہ نہیں, پروردگار عالم نے جہنم میں تو نہیں پھینکا, لیکن مجھے جنت کے دروازے پر کھڑا رکھ دیا, اور خوف و گھبراہٹ کے ماحول میں کھڑا ہوا تھا, اور کہا اتنا کھڑا رہا میں کہ میرا اتنا پسینہ بہا کہ اگر 100 اونٹ جو تلخ اور نمکین درخت کھانے والے ہوں, اگر وہ بھی پسینے سے سیراب ہونا چاہتے تو ہو جاتے. اتنا کھڑا رکھا مجھے. کہ اچھا, اب جو ہے وہ جنت میں داخل کیا. سامعین محترم, پروردگار عالم جب دنیا میں عطا کرتا ہے تو یاد رکھیے گا اس کے امتحان بھی بڑے نرالے ہیں. پھر وہ جب دیتا ہے نا تو پھر امتحان بھی لیتا ہے. جو پروردگار عالم نے جن کے ہاتھوں میں فراوانی عطا کی ہے, ان کا حساب, ان کے آزمائش وہ بہت زیادہ سخت ہے. ٹھیک ہے, یہی وجہ آپ دیکھیے جناب سلیمان علیہ السلام کے متعلق علماء بیان کرتے ہیں. جناب سلیمان جنہوں نے خود پروردگار عالم سے سلطنت کا دعویٰ کیا تھا کہ مجھے دنیا میں سلطنت چاہیے, حکومت چاہیے, پوری دنیا پہ حکومت کرنا چاہتا ہوں. پروردگار عالم نے دے تو دی, لیکن جو ہے وہ ایک امتحان ہے. اب وہ امتحان یہ ہے کہ قیامت کے دن جب سارے انبیاء داخل ہوں گے تو سب سے آخر میں جناب سلیمان جائیں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ دنیا میں پروردگار عالم نے نوازا تھا انہیں. تو جو عمرا ہیں جنہیں پروردگار عالم نے عطا کیا ہے, ان کے آزمائش اور ان کے حساب و کتاب یہ جو ہے وہ سب الگ ہے. ٹھیک ہے, اب جو ہے وہ یقیناً ذہن میں سوال آئے گا, مولانا صاحب پھر جو ہے وہ کمائے نہیں چھوڑ دیں. نہیں, یہ تو نہیں کہا. انسان جو ہے وہ ترقی کرے, بلکہ ہمارے مجتہدین کے مطابق اگر ہم ان سے پوچھیں تو وہ آپ کو یہی کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ آل محمد کا شیعہ ہر شعبے میں آگے ہونا چاہیے, سب سے آگے تم نظر آؤ. ٹھیک ہے, وہ فلاں کمشنر کون ہے, آل محمد کا شیعہ ہے. فلاں بڑا انجینئر کون ہے, آل محمد کا شیعہ. فلاں بڑا بلڈر کون ہے, آل محمد کا شیعہ. فلاں بڑا پروفیسر کون ہے, آل محمد کا شیعہ. ہر شعبے میں تم آگے رہو. تو ترقی تو کرنی ہے. ٹھیک ہے, اور جو ہے وہ دولت کمانے کا جو ہے وہ انسان نے منع بھی نہیں کیا, بلکہ علماء سے جب پوچھا گیا کہ کون سی صفت اچھی ہے, فقیر ہونا اچھا ہے یا غنی ہونا اچھا ہے, کون سی صفت اچھی ہے, انہوں نے کہا غنی ہونا. وجہ کا وجہ یہ, فقیر ہونا مخلوق کی صفت ہے, غنی ہونا خالق کی صفت ہے. ٹھیک ہے, ہم پروردگار عالم کے لیے کہتے ہیں واللہ الغنی الحمید. ٹھیک ہے, قرآن میں بھی اقرار کرتے ہیں کہ ہم تیرے فقیر ہیں اور تو جو ہے وہ غنی اور بے نیاز ہے. تو کہ غنی ہونا اچھی صفت ہے کیونکہ اس کی صفت اپنا رہے. اگر انسان محنت کرے اور دولت کما لے تو یہ اس کی صفت ہے. لیکن یاد رکھیے گا جب یہ دولت آ جائے تو پھر اس کے بعد سامعین محترم کردار ختیجہ طاہرہ والا ہونا چاہیے, فرعون اور قارون والا نہیں ہونا چاہیے. بس یہ خلاصہ کلام. اگر کردار وہ والا ہو گیا تو ان کے ساتھ ملحق ہو جائیں گے, اور اگر کردار جناب شہزادی ختیجہ طاہرہ جیسا ہوا تو پھر ان کے ساتھ ملحق ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, لہذا سامعین محترم اب اگر بالفرض جو ہے وہ پروردگار عالم نے مال و دولت عطا کی اور شریعت آ کر دروازے پر کھڑی ہوئی, خمس نکالو, تو اب آنکھیں جو ہے وہ ماتھے پر نہیں جانی چاہیے. ٹھیک ہے, اب اگر کہہ دیا بہن کا حق دو اور جو ہے وہ تم روک نہیں سکتے تو اب جو ہے وہ فوراً اکڑ نہیں آنی چاہیے. بہن کا کون سا حق بنتا ہے, وہ تو اب اپنے گھر کی ہو گئی, یہ جملہ نہیں آنا چاہیے. اب اگر جو ہے وہ بالفرض کوئی مومن دروازے پر آ جائے تو پھر جو ہے وہ ہاتھ تنگ نہیں ہونا چاہیے, دل سکڑنے نہیں چاہیے, بلکہ جو ہے وہ ہاتھ سے نکلنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ پروردگار عالم نے جو عطا کیا ہے تو پھر اس کی آزمائش بھی جو ہے وہ سخت رکھی. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر باواز بلند, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب بات جو ہے وہ یہاں تک پہنچ گئی تو اب میں جو ہے وہ آپ کے سامنے کچھ چیزیں بیان کر دیتا ہوں, اور اس کے متعلق علماء نے پورا ایک باب قائم کیا ہے اپنی کتابوں میں. اس حوالے سے جو ہے وہ بس چند باتیں کر کے اور بات تمام ہو جائے گی. وہ باب کیا قائم کیا ہے کہ میں نے آپ کے سامنے جنت کے دروازے بیان کیے کہ یہ مختلف جنت کے 8 دروازے ہیں, لیکن دیکھیے گا کہ ہر ایک جو ہے وہ ہر ایک دروازے سے نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے, بالفرض اگر کوئی شکر کرنے والا ہے تو باب الشکر سے جائے گا وہ, اگر کوئی بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے تو باب الرحمت سے جائے گا. ٹھیک ہے, اور میں نے آپ کے سامنے بیان بھی کیا تھا کہ یہ 8 دروازوں سے کون کون جائے گا. 2 دروازے, پہلا دروازہ جو ہے وہ اس میں انبیاء اور صدیقین جائیں گے, دوسرا دروازہ اس میں شہداء اور صالحین جائیں گے. 5 دروازے بیان فرمائے, اس میں سے ہمارے شیعہ جائیں گے, یہ ہو گئے 7. 8واں دروازہ, اور یہی ہمارے سوال کا جواب ہوتا ہے مولانا صاحب ہمارے علاوہ جو شیعوں کے علاوہ کیا وہ جنت میں جا سکتے ہیں. اس کا جواب ہے جی جا سکتے ہیں, لیکن کچھ شرائط کے ساتھ. وہ شرائط کیا ہے, پروردگار عالم کی وحدانیت, رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرتا ہو, اہل بیت علیہ السلام کے متعلق ذرہ برابر بھی دل میں بغض نہ پایا جاتا ہو. ٹھیک ہے, اور جان بوجھ کر حق جانتے ہوئے اس نے انکار نہ کیا ہو, یہ شرائط ہے. اب اگر بالفرض قیامت کے میدان میں کوئی ایسا پہنچا اور کہا کہ پالنے والے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اور مجھ تک یہ چیزیں پہنچی نہیں, تو وہاں پر بھی اس کا قیامت کے میدان میں امتحان لیا جائے گا. ٹھیک ہے, کئی لوگ ایسے ہوں گے جس پر امیر المومنین کی ولایت پیش کی جائے گی, اب جائیے آپ. ٹھیک ہے, تو یہ 8واں دروازہ ان الگ لوگوں کے لیے جو ہے وہ مختص کیا گیا. ٹھیک ہے, تو اب جو ہے وہ ہر دروازے سے نہیں جا سکتا. کچھ دروازے سے صرف انبیاء جائیں گے, کچھ دروازے سے صرف شہداء جائیں گے. لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ جس سے چاہے اس سے داخل ہو جائے, 8 کے 8 کھلے جائیں اس کے لیے دروازے, جس سے جانا چاہو چلے جاؤ؟ بالکل ایسا ہی ہے. علماء نے اسی کا باب قائم کیا ہے کہ اگر کوئی چاہے کہ 8 دروازوں میں سے اپنی مرضی سے کسی سے بھی داخل ہو جائے تو ایسے شخص بھی ہیں. اب وہ کون ہے, اب آپ کے سامنے جو ہے وہ چند باتیں رکھتا ہوں. ایک دفعہ صلوات ادیہ کریں مل کر باواز بلند, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بس چند باتیں اور بات تمام ہو جائے گی. صلی علی محمد و آل محمد.
پہلا شخص جس کے متعلق امیر المومنین نے بیان فرمایا، امیر المومنین نے بیان فرمایا جو کوئی شخص مسلسل 3 راتیں نماز شب ادا کر لے تو فرشتے اس کے مقام کو حسرت سے دیکھتے ہیں۔ حسرت سمجھتے ہیں نا آپ کسے کہتے ہیں؟ حسرت، حسرت کہتے ہیں کاش ہم بھی پاتھروں ہوتے، یہ ہے حسرت، ٹھیک ہے، کاش ہم بھی ہر مہینے کربلا کی زیارت پر جا سکتے، کاش ہم سال میں 6 مرتبہ کربلا دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہے حسرت۔ اب فرشتے جب دیکھتے ہیں ایک شخص کو جو مسلسل 3 راتیں نماز شب پڑھتا ہے، تو اب جو ہے وہ فرشتے اس کے مقام کو دیکھ کر حسرت کرتے ہیں۔ آپ سوچئے وہ ملکوتی لوگ، وہ جو عالم ملکوت میں رہنے والے، آسمانوں پر رہنے والے، اللہ کی تسبیح کرنے والے، وہ حسرت کر رہے ہیں، لیکن انسان جو ہے وہ سمجھتا نہیں، ٹھیک ہے، انسان کو جو ہے وہ پرواہ ہی نہیں ہے، اس نے نماز شب کو بالکل ڈی ویلیو کر کے رکھا ہوا ہے، لیکن جو ہے وہ کتنا بڑا مقام ہے امیر المومنین کی روایت سے سمجھیے، کہ 3 راتیں مسلسل نماز شب ادا کر لو، فرشتے حسرت کر کے دیکھتے ہیں، اور کہا کہ جب یہ میدان قیامت میں پہنچے گا پروردگار عالم کہے گا جس دروازے سے جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، ٹھیک ہے، ایک شخص۔ دوسرا، چھٹے امام نے فرمایا جو کوئی اپنی واجب اور مستحب نمازوں میں سورہ مبارکہ 3 کی تلاوت کر لے، کون سا سورہ ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، بس 4 آیتیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین، ٹھیک ہے، یہ سورہ والتین۔ جو کوئی واجب اور مستحب نمازوں میں سورہ مبارکہ 3 کی تلاوت کر لے، جملہ سنیے مولا کا، فرمایا اسے اپنی خواہش کے مطابق جنت مل جائے گی، جیسا آپ چاہتے ہو۔ ایک دفعہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کو پلاٹ تو دے رہے ہیں لیکن ہماری مرضی کا دیں گے، ویسٹ اوپن ملے نہیں ملے وہ ہماری مرضی ہے، کارنر کا ملے نہیں ملے وہ بھی ہماری مرضی ہے، اس پر کیسی کنسٹرکشن ہوگی وہ بھی ہم ڈیسائیڈ کریں گے، آپ کو مل جائے گا خالی، ٹھیک ہے، ایک بات یہ ہوتی ہے۔ ایک دفعہ یہ ہوتی ہے آپ طے کریں آپ کو کیسا چاہیے، ٹھیک ہے، منہ مانگا، آپ جیسا بولیں گے ویسا آپ کو مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب جنت میں بھی یہی ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے وہ آپ کو پروردگار عالم کے مطابق اور جیسا اس نے طے کیا ہوا ویسا درجہ مل جائے، ٹھیک ہے، لیکن ایک مرتبہ یہ ہو کہ خود پروردگار عالم کہے کہ جیسا تمہیں چاہیے ویسا قبول کر لو، ٹھیک ہے، اور جیسا چاہیے تم اپنے لیے مقرر کر لو کہ تمہیں جنت میں کیا درجہ چاہیے۔ اب میری اور آپ کی رائے جو ہے وہ شاید یہاں پر آ کر متفق اور مشترک ہو جائے گی اور ایک ہی ہو جائے گی کہ اگر جو ہے وہ بالفرض ہم سے پوچھا جائے، اگر ہم جو ہے وہ انشاءاللہ کوشش کریں کہ واجب اور مستحب نمازوں میں کم از کم دن کی ایک نماز میں سورہ مبارکہ 3 کی تلاوت کر لیں، یا مستحب نماز جب ہم پڑھیں اور سورہ 3 پڑھ لیں اور ہمیں یہ مل جائے آفر کہ آپ کو جنت میں کیسا مکان چاہیے، تو ہماری اور آپ کی رائے شاید ایک ہی ہو، وہ کیا کہ میرے مالک مکان چھوٹا ہو لیکن ہونا علی کے برابر والا چاہیے، ٹھیک ہے، ہونا امیر المومنین کے پاس چاہیے، ہونا امام حسین علیہ السلام کے پاس چاہیے، ایسا مکان چاہیے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر آواز سے بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ 2 چیزیں ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تیسرا، چھٹے امام نے بیان فرمایا جو کوئی، روایت سنی مولا کی، فرمایا جو کوئی طواف کرتے کرتے خانہ کعبہ کا طواف کرے اور پشت کعبہ پر پہنچ جائے، ٹھیک ہے، آپ جانتے ہیں ایک طواف میں کتنے چکر ہوتے ہیں؟ 7۔ طواف کیا اس نے، شروع کیا اور طواف کرتے 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 7واں چکر جب مکمل ہوا، پشت کعبہ پر پہنچ گیا اور چکر مکمل ہو گیا، تو اب امام فرماتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہوگا کہ پروردگار عالم کہے گا کہ جنت کے جس دروازے سے جانا چاہو چلے جاؤ، اور راوی فوراً حیرت میں آ گیا، فرزند رسول طواف کیا اور 8 دروازے کھل جائیں گے؟ امام نے فرمایا اس سے زیادہ حیرت والی بات بیان کروں؟ کہا جی مولا۔ فرمایا اگر کوئی کسی مومن کی ایک حاجت پوری کر دے تو ایسے 10 طواف کے برابر ہے، ایک حاجت، ایک، ٹھیک ہے۔ بلکہ ایک اور بات بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے، ایک روایت یاد آ گئی اور خوبصورت روایت۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں امام حسن علیہ السلام کے ساتھ تھا، کہاں پر؟ مسجد الحرام میں، وَهُوَ مُعْتَكِفٌ بِهِ، اور مولا مسجد الحرام میں اعتکاف رکھے ہوئے تھے۔ اعتکاف کا مطلب سمجھتے ہیں نا کیا ہوتا ہے؟ اعتکاف کا مطلب سب سے بنیادی رول بتائیے۔ ہاں، مسجد سے باہر نہیں جانا، یہ بنیادی اصول ہے اعتکاف کا، ٹھیک ہے۔ تو ابن عباس کہتے ہیں امام حسن علیہ السلام اعتکاف میں تھے، اور اعتکاف میں تھے، مولا طواف کر رہے تھے خانہ کعبہ کا، مسجد الحرام میں رہتے ہوئے خانہ کعبہ کا طواف ہو رہا تھا۔ اتنے میں ایک شیعہ جو ہے وہ دوڑتا ہوا آیا مولا کے پاس، اور امام حسن علیہ السلام کو آ کر کہا کہ ان لی علیہ دین فلان، میرے پاس جو ہے وہ فلاں بندے کا قرضہ ہے، آپ اگر اتار دیں، آپ قرضہ دے دیں تو آپ کا بڑا شکر گزار رہوں گا، آپ قرضہ دے دیں۔ امام حسن علیہ السلام نے کہا کہ میں اس بنانے والے کی قسم کھاتا ہوں جس نے اس گھر کو بنایا، میں نے آج صبح اس عالم میں کی کہ میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں قرضہ ادا نہیں کر سکتا۔ امام نے منع کیا، مصلحت ہوتی ہے بعض اوقات۔ تو جیسے امام نے منع کیا تو کہتا ہے مولا اگر آپ نے منع کر دیا تو پھر ایک کام کر دیں۔ کہا کیا؟ کہا آپ فقط اس مومن کے پاس چل لیں، اس بندے کا جس کا میں نے قرضہ لیا اس کے پاس چل کر اس کو خالی سمجھا دیں، وہ مہلت دے دے تھوڑی سی، مولا وہ مجھے جیل میں ڈالنے کی دھمکی دے رہا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے یہاں ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، دھمکیاں دے رہا ہے، قید کر دے گا وہ مجھے، ٹھیک ہے۔ وہ جیسے ہی کہا تو
مولا اس کے ساتھ چلنے لگے, اور جیسے ہی چلنے لگے تو مسجد الحرام سے باہر جانے لگے. ابن عباس نے روک لیا, کہنے لگا یا ابن رسول اللہ انکا نسیتا انکا معتکفن, مولا بھول گئے کہ آپ اعتکاف سے ہیں, اعتکاف میں مسجد تو نہیں چھوڑتے. امام حسن علیہ السلام نے کہا ابن عباس سنو, میں نے اپنے بابا سے سنا اور میرے بابا نے رسول اللہ سے سنا تھا, من قضا لاخیہ المؤمن حاجتن, جو اپنے برادر مومن کی ایک حاجت پورے کرے, کمن عبد اللہ 9,000 سنہ, وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے 9,000 سال تک اللہ کی عبادت کی ہو. کتنے سالوں تک؟ 9,000 سال. 9,000 معمولی نہیں, صائمن نہارہ, جس میں جو ہے وہ دن بھر اس نے روزے رکھے ہوں, وقائمن لیلہ, اور رات بھر اس نے اللہ کے کھڑے ہو کر رہ کر عبادت کی ہو. ایک مومن کی حاجت, ٹھیک ہے. اور مولا نے اعتکاف توڑ دیا, طواف توڑ دیا, اعتکاف چھوڑ دیا اور باہر آ گئے, اور کہا یہ حدیث میں نے اپنے بابا سے سنی اور انہوں نے میرے جد سے سنی تھی اور یہ حدیث بیان کر دی, ٹھیک ہے. تو میں نے جو پہلے آپ کے سامنے حدیث بیان کی طواف والی کہ 10 طواف کے برابر ہے, اس سے افضل یہ آپ کے سامنے بیان کر دی کہ 9,000 سال کی عبادت کے برابر مولا نے کہا. ایک حاجت, راشن ڈلوانا ہے, ہم نہیں ڈلوا سکتے, فلاں بندے سے کروا دیں گے آپ کو. زیارت پر جانا ہے, ہم 1400 تو نہیں دے سکتے, $100 ہماری طرف سے لے لیجیے. آپ کو اسکول کے بچے کی فیس بھرنی ہے تو پرنسپل ہمارا جاننے والا ہے, ہم اس سے کہہ دیں گے, کچھ کمی بیشی ہو جائے گی. یہ جو ہے نا, یہ حاجت پورا ہی کرنا ہے, ٹھیک ہے. کہیں ریفرنس بن جائیں, کہیں کام کروا دیں, مومن کا کام ہونا چاہیے بس, اور کچھ نہیں چاہیے. میں آپ کے سامنے یہاں پر ایک اور قول یاد آ گیا, آیت اللہ فاضل لنکرانی کا, ٹھیک ہے, ایک بہت بڑا نام عالم تشیع کا. انہوں نے کہا تھا, اب دیکھیے ایک مجتہد جب کہتا ہے نا بات کوئی, تو وہ ایسے ہی سرسری طور پر کہہ کر نہیں گزرتا ہے, پیچھے 50 سال کا مطالعہ پڑا ہوا ہے. وہ پیچھے 50 سال کا جو مطالعہ کیا, اس بنیاد پر انہوں نے ایک بات کی. کیا کہا؟ اے میرے چاہنے والوں, اے میرے لوگوں, اے میرے پاس بیٹھنے والوں, دیکھو فقط اور فقط واجبات کی ادائیگی کرو, محرمات سے بچو, اور مستحبات کوئی نہیں کرنا, نہیں کرو, صرف ایک مومن کی حاجت پوری کرتے رہو بس. فرمایا اس کے بعد قیامت کے میدان میں جو درجہ چاہیے اللہ سے وہ لے لینا, اور اگر تم سے پوچھا جائے تمہیں ایسا کس نے کہا تھا کہ تمہیں ایسا کرنے پہ درجہ ملے گا, تو کہہ دینا فاضل لنگرانی نے ایسا کہا تھا, ٹھیک ہے. کوئی ایسی بات نہیں کرتا مجتہد, ٹھیک ہے, مطالعے کی بنیاد پر بات ہوتی ہے. واجبات کیجئے, محرمات کیجئے. نہیں پڑھ سکتے, ابھی نماز شب پہ ہی پڑھا نا میں نے, نہیں پڑھ سکتے نماز شب, نہ پڑھیے بھائی. مومن کی حاجت جہاں پتہ چلے اور کر سکتے ہیں وہاں پر جو ہے وہ آگے بڑھ جائیے, اور اس کا جو ہے وہ کام ہو جانا چاہیے بس. ایک دفعہ صلوات دیا کریں مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. خیر اب حدیث سے بہت زیادہ جو ہے وہ میں لے کر آیا تھا, لیکن جو ہے وہ آخری جو ہے وہ روایت بیان کرتے ہیں اور بات ختم کرتے ہیں. ایک اور پیغمبر اکرم کی حدیث جس میں رسول اللہ نے فرمایا 3 افراد اور ایسے ہیں کہ جن کو قیامت کے دن کہا جائے گا جس دروازے سے جاؤ داخل ہو جاؤ. کہا یا رسول اللہ وہ کون سے؟ کہا پہلا شخص, اب تشریح کا وقت نہیں, فقط سن لیجئے. فرمایا اگر کوئی قرض خاص ہے, اکرام کے ساتھ جو ہے وہ قرض واپس کرے, تو یہ شخص جو ہے وہ جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. آپ جانتے ہیں کہ جو یہاں پر قرضہ دیتا ہے, ٹھیک ہے, اب ماحول ایسا ہوگا وہ خود مقروض ہو جاتا ہے, اب وہ اس کو میسج کرتا رہے گا, بھائی دے دے, 50 کر کے دے دے, 20 کر کے دے دے, واپس تو دے دے, ٹھیک ہے. اس طریقے سے باتیں ہوتی رہیں گی. اچھا یہ فلاں کام کر دینا میرا, ٹھیک ہے, اس طریقے سے. اب وہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ مقروض ہے اس کا, اور اس نے جو ہے وہ قرضہ لیا ہوا ہے, تو اب جو ہے وہ اس کی مذمت آئی ہے روایت میں, ٹھیک ہے. حتیٰ کہ یہاں تک آپ کو جو ہے وہ مجتہدین کے فتاوے مل جائیں گے کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہوں اور آپ جانتے ہوں کہ وقت وسیع ہے, ٹھیک ہے, زیادہ وقت پڑے نماز میں, اور قرض کھا جائے ریٹرن لینے کے لیے پیسہ وقت پر آ گیا اپنے, اور جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ اس کے پاس وقت نہیں انتظار کرنے کا, شریعت کہتی ہے نماز توڑو اور اس کا پہلے قرضہ ادا کرو. واجب نماز توڑ دو, پہلے قرضہ دو, اس کا قرضہ ریٹرن کرو. اتنی جو ہے وہ اہمیت ہے. تو قرض خواہ کو جب قرضہ ریٹرن کرے تو اکرام کے ساتھ کرے, ٹھیک ہے, کہ بھائی حضور یہ آپ نے یہ وقت دیا تھا, یہ آپ کے وقت سے پہلے میں آپ کے جو ہے وہ دروازے پر آیا ہوں, یہ لے لیجیے, اور آپ کا احسان مند ہوں اور شکر گزار ہوں, مولا آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے, ٹھیک ہے. یہ ہوتا ہے طریقہ کار, ٹھیک ہے. اس کو تڑپانا, اس کو ترسانا, یہ دیکھو یہ تمہارے $50 تھے جو میں نے لیے تھے, ٹھیک ہے, یہ جو ہے وہ طریقہ کار جو ہے وہ اس کی شریعت نے مذمت کی. یہ ہو گیا ایک. دوسرا شخص جو کوئی ہر نماز کے بعد 20 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر لے, قل هو اللہ احد کی 20 مرتبہ تلاوت کر لے, رسول اللہ نے کہا یہ بھی جو ہے وہ جس دروازے سے جائے داخل ہو سکتا ہے. 2. تیسرا, وہ مقتول جو اپنے مقتول کے قاتل کو معاف کر دے. خاندان میں کسی کا قتل ہو گیا, اب وارث یہ, ٹھیک ہے, بالفرض ایک بندہ ہے, اس کے جو ہے وہ بالفرض بیٹے کا قتل ہو گیا, تو وارث تو باپ ہے نا, شریعت نے اجازت دی ہے قصاص لینے کی, ٹھیک ہے. اس کو جو ہے وہ ہو سکتا ہے قتل بھی کر دیا جائے, اس کو کوڑے بھی لگائے جائے, شریعت نے قصاص دیا ہوا ہے, دیت واپس کرے, ٹھیک ہے, 100 اونٹ دیت بنے گی وہ لے, اس کی اپنی مرضی ہے. لیکن وہ معاف کر دے,
تو رسول اللہ کہتے ہیں جس دروازے سے چاہے داخل کر دے. ٹھیک ہے. اچھا یہ ہے تو بہت مشکل کہ آج کے زمانے میں ایسا ہو اور کوئی معاف کر دے, یہ بہت جو ہے وہ مشکل بات ہے کہ کیسے معاف ہو سکتا ہے. جہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے ہو جائیں تو وہاں پر قتل کا معاملہ تو جو ہے وہ آپ سوچیے کیا نوعیت اختیار کر جائے گا. لیکن ایسے لوگ جو ہے وہ اب بھی ہیں. میں آپ کے سامنے بس ایک حکایت رکھتا ہوں اور وہی مصائب ہیں اور وہیں سے جو ہے وہ بات جو ہے وہ مصائب سے متصل ہو جائے گی. ظاہر ہے امام حسین علیہ السلام, آپ جانتے ہیں کتنی اہمیت اور کتنی فضیلت ہے, آپ روایتیں سنتے رہتے ہیں. خدا ہم سب کو 40 کے موقع کی مشی نصیب فرمائے. جب نجف سے کربلا جا رہے ہوتے ہیں نا, وہاں پر عجیب و غریب منظر دیکھنے کو ملتے ہیں. اچھا آپ یہ جانتے ہیں 2 راستوں سے مشی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, 2 راستے ہیں مشی کرنے کے لیے اور پیدل چلنے کے لیے. ایک وہ راستہ ہے جس سے عام اور عمومی لوگ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, جو نجف سے کربلا سیدھا وادی السلام والا روڈ جا رہا ہے. ایک جو ہے وہ یہ والا روڈ نہیں ہے, ایک ہے مسجد سیلا والا روڈ جو فرات سے ہوتے ہوئے جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں سے اکثر نجف کے طلاب جو ہے وہاں سے مشی کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ایک تو وہ طویل رستہ ہے, تھوڑا سا بڑا رستہ ہے. ٹھیک ہے, کہ اگر یہ 90 کلومیٹر کا ہے تو وہ اس سے اوپر ہے, وہاں سے مشی کرتے ہیں تاکہ ہمارے قدم زیادہ ہو جائے اور ہمیں ثواب زیادہ ملے. ایک وجہ. دوسری وجہ یہ کہ شہزادیوں کو جب قید کر کے لے جایا گیا تھا تو اسی رستے سے لے جایا گیا تھا. ٹھیک ہے, تو جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کی سنت پر اور ان کے مصائب کو یاد کرتے ہوئے ہم وہاں سے گزریں, وہ والا روٹ اختیار کرتے ہیں. تو اب 2 رستے ہیں, تو آپ جو ہے وہ جس روڈ سے مشی کرتے ہیں وہاں تو موقب لگے ہوتے ہیں. لیکن جو ہم یہ سنتے ہیں نا کہ گھر کے دروازے کھول دیے, جس کو آنا ہے آ جاؤ ہمارے گھر میں, ہمارے گھر کے دروازے کھلے اور پیروں میں پڑ جاتے ہیں, وہ والا راستہ ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ سب کے گھر پڑتے ہیں, وہاں پر موقب نہیں, گھر کی صورت میں جو ہے وہ موقب ہوتے ہیں کہ وہیں پر کھانے پینے کا انتظام ہوتا ہے, وہیں پر ساری چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اب جو ہے وہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ ایک زائر جو ہے وہاں سے گزرنے لگا, اور خاص طور پر جب آخری ایام ہوتے ہیں نا, جب پتہ چلتا ہے کہ بس اب یہ زائر آنا بند ہو جائیں گے, تو ان کے تڑپنے کی کیفیت ہی عجیب ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے ویڈیوز میں دیکھا ہوگا, روتے ہوئے نظر آئیں گے وہ کہ اب یہ ظاہر حسین جو ہے وہ اب ودا ہو رہا ہے, اب نہیں آئے گا یہ ہمارے پاس. تو آخر جو ہے وہ ظاہر ہے, اس میں جو ہے وہ ایک شخص کو پکڑ لیا اور 2 بندوں نے پکڑا. ایک کہہ رہا ہے کہ میرے گھر پر آ جاؤ, دوسرا کہہ رہا ہے میرے گھر پر آ جاؤ اور میرے گھر پر مہمان بن جاؤ, وہاں آ کر آرام کرو. دونوں ایک جو ہے وہ منتیں کر رہے ہیں اس سے. اب وہ ظاہر بھی بیچارہ پریشان, کس کی مانی جائے. اب وہ دونوں جو ہے وہ بحث کر رہے ہیں آپس میں, لڑ رہے ہیں آپس میں کہ میں اس کو اپنے ساتھ گھر لے جاؤں گا. کب باتیں کرتے کرتے لڑتے لڑتے ایک جو خدمت گزار تھا اس نے دوسرے سے کہا میں نے معاف کیا, یہ کہہ دیا, اور وہ جس کو معاف کیا اس نے چھوڑ دیا فوراً اور پیچھے ہٹ گیا اور رونے لگ گیا. تو لوگوں نے اس سے پوچھا بات کیا ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ میں نے غصے میں آ کر لڑائی جھگڑے میں اس کے بیٹے کا قتل کر دیا تھا. تو کہا ظاہر ہے امام حسین کو اپنے گھر پر اس نے کہا مجھے لے جانے دو, میں نے تمہیں وہ قتل معاف کر دیا. امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے صدقے میں. یہ ہمیں جنہیں اہمیت کا پتہ نہیں کہ ظاہر امام حسین ہے کیا اور زیارت کی فضیلت ہے کیا, یہ ہمیں پتہ نہیں ہے. یہ اگر ہماری آنکھوں سے پردے ہٹ جائے نا اور ہم دیکھنا شروع کر دیں, سب سے بڑھ کر اس سے زیادہ فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ جب ظاہر امام حسین علیہ السلام پہنچتا ہے تو جناب سیدہ کونین خود ہاتھوں کو اٹھاتی ہے اور کہتی ہے میرے بیٹے کا ظاہر ہے, معاف کر دے اسے. اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ میں رات بھر سجدے میں پڑا رہوں, میں پورا سال سجدے میں پڑا رہوں, مجھے اللہ عمر نوح عطا کر دے, میں ساری زندگی سجدے میں پڑا رہوں, ہو سکتا ہے وہ معاف نہ کرے. لیکن میں یہ تو نہیں مان سکتا کہ زہرا کہے معاف کر دے اور وہ معاف نہ کرے. یہ سمجھ میں نہیں آتی بات. جناب سیدہ کی بات تو نہیں ٹل سکتی. آپ کی آنکھوں نے اشکوں سے وضو کر لیا. بس ایک اور بات سن لیجیے اور یہی پیغام بھی ہوگا. زیارت کی بات آ گئی نا, بس یہیں سے ایک اور بات یاد آ گئی. آپ جب زیارت پر جائیں گے نا, پروردگار عالم ہم سب کو کربلا دکھائے, جب آپ زیارت پر جائیں گے تو امام حسین علیہ السلام کی زری کے کمرے میں, حجرے میں کچھ الگ سے بھی زری بنی ہوئی ہے. شہداء کی زری جو ہے وہ گنج شہداء الگ سے بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے جناب حبیب ابن مظاہر, ایک اور ہستی ہے جن کا نام ہے جناب ابراہیم مجاب. ٹھیک ہے, ایک الگ سے زری بنی ہوئی ہے. جناب ابراہیم مجاب 7ویں امام کی نسل سے. یہ کون ہے ابراہیم مجاب؟ مجاب سمجھتے کسے کہا جاتا ہے؟ مجاب کہا جاتا ہے وہ جسے جواب آتا ہو, اسے کہتے ہیں مجاب. ٹھیک ہے, اور جناب ابراہیم مجاب کا کیا واقعہ ہے؟ جناب ابراہیم مجاب ایک دن امام حسین علیہ السلام کے حرم میں داخل ہوئے اور جیسے ہی مولا کی زری پر ہاتھ رکھا فوراً کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ. جیسے ہی کہا تو فوراً زری سے جواب آیا وعلیک السلام. جیسے ہی جواب آیا تو کمال یہ تھا, دیکھیے جواب تو ہمیں بھی آتا ہے. ٹھیک ہے, وہ الگ بات ہے کہ ہم سن نہیں سکتے, جواب تو آتا ہے کیونکہ یہ ہم زیارت میں پڑھتے ہیں کہ مولا ہم آپ ہمارا مقام دیکھ رہے ہیں, آپ سلام کا جواب دیتے ہیں, آپ ہماری باتیں سن رہے ہیں, یہ ہمارا عقیدہ ہے. لیکن جو ہے وہ ہم سن نہیں سکتے. لیکن ابراہیم مجاب جب سلام کیا کرتے تھے اس وقت زری کے کمرے میں جو ہوتا تھا وہ سلام کا جواب سنتا تھا کہ ابراہیم مجاب کو مولا جواب دے رہے ہیں. اور جیسے ہی جواب آیا تو ایک عالم آگے بڑھا اور کہا کہ آپ کو جواب کیوں آیا؟ انہوں نے کہا دراصل میں کربلا سے کچھ فاصلے پر رہتا ہوں 10 کلومیٹر کے, اور اس زمانے میں گھوڑے پر سواری کی جاتی تھی. کہا میرے پاس ایک گدھا ہے جو بھی وہ بھی ضعیف ہو چکا ہے. کہا میری عادت ہے کہ میں ہر شب جمعہ
ایک شب جمعہ اپنی ماں کو زیارت پر لاتا ہوں، ایک شب جمعہ اپنے باپ کو زیارت پر لاتا ہوں، سواری پر بٹھاتا ہوں اور لے کر آتا ہوں۔ ماں باپ کی خدمت کی عظیم اجر ہے، ماں باپ کے کہنے سے پہلے ان کی خواہشیں پوری کیجیے۔ کہا کہ ان کو سواری پر بٹھاتا ہوں اور لے کر آتا ہوں، ایک شب جمعہ ماں کی باری، ایک شب جمعہ باپ کی باری۔ کہا ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں شب جمعہ کے لیے نکلنا چاہ رہا تھا اور میں نے اپنی سواری کو آراستہ کیا، میرے والد کی باری تھی۔ کہا میں نے اپنے والد کو سواری پر بٹھا دیا، دونوں بوڑھے ہو چکے ہیں۔ آپ جانتے ہیں نا، جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو باتیں بھی سنا دیا کرتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کہہ دیتے، لیکن اس وقت صبر کرنا ہے۔ کہا کہ بٹھا دیا میں نے باپ کو سواری پر، فوراً میری ماں کی حجرے سے آواز آئی۔ کہا میں دوڑ کر گیا، میری ماں کہنے لگی کہ اگر ممکن ہو تو آج شب جمعہ مجھے کربلا دکھا دو، میں حسین کا روضہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ کہا جیسے ہی کہا تو میں نے کہا مادر گرامی آپ کو میں پچھلے ہی ہفتے لے کر گیا تھا، اس ہفتے بابا کی باری ہے۔ کہا اگر اگلے ہفتے تک میں نہ رہی تو؟ کہا میری ماں نے جب یہ جملہ کہا میرے دل پر گزر گیا کہ اگر واقعی ایسا ہو گیا اور خدا نہ کرے میری ماں نہ رہی تو پھر میں کیا کروں گا۔ کہا میں باپ کے پاس آیا دوڑتے ہوئے اور میں نے باپ سے کہا کہ ماں یہ کہہ رہی ہے آپ اگر اجازت دے دیں تو اس ہفتے انہیں لے جاتا ہوں، پھر آپ کو لے جاؤں گا دوبارہ۔ تو باپ نے کہا اور اگر میں نہ رہا تو کہا میں کشمکش میں آ گیا، میں کروں کیا اور کس کو لے جاؤں، اور سواری پر ایک شخص کو بٹھا سکتا ہوں۔ کہتا بالآخر میں نے ایک مضبوط کپڑا لیا، اپنی والدہ کو کہا کہ آپ کو میں اپنے کندھے پر سوار کرتا ہوں اور آپ کو کپڑے سے باندھ لیتا ہوں اور باپ کو سواری پر بٹھا کر کربلا لے جاتا ہوں۔ کہا میں نے ایسا ہی کیا، باپ کو سواری پر بٹھایا، ماں کو کاندھے پر بٹھایا، سواری کی مہار پکڑی، چلنے لگا۔ میں نے شروع میں کہا نا اللہ کے امتحان کے انداز بھی نرالے ہیں۔ اب یہ چلنے لگا تھا، بارش ہو گئی، جیسے ہی بارش ہوئی کہا کہ کیچڑ جمع ہو گیا، گھٹنوں تک پانی آ گیا، چلا نہیں جا رہا، والدہ کاندھے پر ہے، باپ سواری پر ہے، دونوں کو سنبھالنا بھی ہے اور دونوں کو لے کر جا رہا ہوں۔ کہا شدید تھک گیا جب کربلا پہنچا۔ کہا میں نے ماں باپ دونوں کو اتارا اور وہ جیسے ہی زری میں گئے، کہا میں نے سکون کا سانس لیا۔ اس کے بعد میں نے ارادہ کیا کہ میں جا کر آرام کر لیتا ہوں، کچھ دیر بعد حسین کی زری پر آؤں گا زیارت کرنے کے لیے۔ کہتا ہے لیکن جیسے ہی بڑھنے لگا آرام کرنے کے لیے، کہتا ہے فوراً میرے دل میں خیال آیا زینب بھی تو تھکی ہوئی آئی تھی شام سے کربلا، کہا میری کیا مجال ہے کہ میں ایسے ہی چلا جاؤں۔ کہتا ہے میں فوراً گیا دوڑتے ہوئے، حسین کی زری کو پکڑا اور زری کو پکڑ کر ایک مرتبہ کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ جیسے ہی کہا وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، جب آتا ہوں حسین کو سلام کرتا ہوں، حسین کا سامنے سے جواب آتا ہے، اسی لیے مجھے ابراہیم مجاب کہا جاتا ہے۔ سامعین محترم، آپ نے رو لیا، گریہ کر لیا، مصائب ہو گئے، لیکن بس ایک روایت سن لیں کہ جب جناب زینب چہلم کرنے کے لیے کربلا پہنچی تھی، جانتے ہیں جناب زینب نے دور سے جب امام حسین علیہ السلام کی قبر کو دیکھا نا، فوراً اپنے آپ کو گرا دیا اور اس کے بعد ایک جملہ کہنے لگی حسین جب بھی میں آیا کرتی تھی تم اٹھ کر استقبال کیا کرتے تھے، حسین میں آ گئی ہوں، اٹھو اور میرا استقبال کرو۔ جناب زینب روتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کی قبر پر پہنچی، ساری بیوی آ گئی اور روتے روتے جناب زینب فریاد کرنے لگی اے حسین جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ نبھا لیا، جو نانا سے وعدہ کیا تھا وہ نبھا لیا۔ اے حسین نانا کا دین بچ گیا لیکن ماں کا گھر اجڑ گیا۔ اے حسین جو تم نے کہا تھا زینب نے ویسے ہی کہا، لیکن ہاں حسین تمہاری ایک امانت ہے جو شام کے زندان میں رہ گئی ہے، زینب اسے نہ لا سکی ہے، سکینہ وہیں زندان میں سو گئی۔ اجرکم اللہ اجرکم الزہرا۔ میں نے مصائب مختصر کیے، امام سجاد نے ساری بیویوں کو اٹھایا، اے بیویوں چلو، کیونکہ مولا جانتے تھے کہ اگر میں نے بیویوں کو یہی رہنے دیا کسی کو گش آ جائے گا۔ ایک مرتبہ سب بیویوں کو اٹھایا، جانے لگی۔ امام سجاد سے پوچھا بیٹا یہ برابر میں کس کی قبر ہے؟ کہا یہ علی اکبر کی قبر ہے۔ ساری بیویوں نے اپنے آپ کو گرایا، پھر گریہ کرنے لگی ہائے علی اکبر تم چلے گئے، تمہیں جب رسول کو دیکھنا ہوتا تھا تمہیں دیکھ لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ساری قبروں سے ودا ہوئے، امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں چلیے اب ہم وطن چلتے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا اے میرے بیٹے سجاد میرے بھائی ابو الفضل العباس کی قبر کہاں ہے؟ ایک مرتبہ امام سجاد نے کہا وہ فرات کے کنارے ہے۔ بس عزادارو آخری جملہ، جناب زینب نے ساری بیویوں کو جمع کیا، اے بیویوں عباس کی قبر پر جا کر سب بتا دینا، بتانا ہمیں تازیانے لگائے گئے، بتانا ہمیں شرابیوں کے دربار میں لے جایا گیا، بتانا ہمارا پردہ چھن گیا، بتانا ہماری چادروں کو نیزوں سے بار بار اتارا گیا، بتانا ہمارے سروں کو زخمی کر دیا، لیکن اے بیبیوں ایک بات مت بتانا۔ کہا کیا مت بتا ہے؟ کہا مت بتانا سکینہ شام میں رہ گئی، عباس کی غیرت برداشت نہ کرے گی۔ بس عزادارو ساری بیوی آئی، اپنے آپ کو جناب عباس کی قبر پر گرایا، اے عباس
عباس تم کیا گئے؟ میرا پردہ چھن گیا، مجھے پتھر مارے گئے، ارے مجھے اسیر کر کر کے پھرائے گیا، اجرکم اللہ اجرکم الزہرا، ازادارو۔ لیکن جناب عباس جانتے تو ہوں گے، دیکھ تو رہے ہوں گے، شاید پوچھ رہے ہوں گے اے بہن زینب سب کو لے آئے، میری سکینہ کہاں رہ گئی؟ سکینہ کو واپس کیوں نہ لائے؟ زینب کس منہ سے بتائے؟ سکینہ کو جلے ہوئے کرتے کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ دعا ہے پروردگار عالم سے، پروردگارہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما۔ میرے مالک جتنے حاضرین تشریف فرما ہے تمام کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے مالک جو کچھ سن رہے ہیں پڑھ رہے ہیں میرے مالک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک ماں باپ کی بہترین طریقے سے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک کربلا معلیٰ کی بار بار زیارت نصیب فرما۔ جنت البقیع کے تعمیر کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما۔ زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس عزا ہے، میرے مالک اس مجلس کا ثواب ان کی قبر کو، ان کی روح کو ایصال فرما۔ میرے مالک ان کی قبر کو نور جناب سیدہ سے منور فرما۔ میرے مالک شفاعت امام حسین علیہ السلام نصیب فرما۔ میرے مالک چادر فاطمہ کا انہیں سایہ نصیب فرما، ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عنایت فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد۔